دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا جلسہ بالکل کنارے لگ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ تکبیر ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر ختم ہو گئی، واپس اپنے کمرے آ گئے، نماز شروع نہیں کیا۔ اس کے بعد واپس آئے، جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ ادھر تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی، گھر واپس چلے گئے، وہاں سے واپس آ کر کے آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، میں تکبیر ہوئی اور میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا تو خیال میری طاق گھر کے طاق پر چلا گیا، صدقے کا ایک سکہ طاق پہ رکھا ہوا ہے، غریبوں کو پہنچایا نہیں، غریبوں کو ملا نہیں۔ مجھے شرم آئی، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن غریب بیچارے میری امداد کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے غریبوں کی مدد کر دیا، اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی سامنے ہے، اتنا بڑا ڈھیر ہے چاندی اور سونے کا، حضرت علی پریشان ہو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنا بڑا ڈھیر ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، سونا ہے چاندی ہے، اتنا بڑا ڈھیر آپ کو خوش ہونا چاہیے، تو کیا کہتے؟ یا دنیا غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے کہ میں تیری محبت میں گمراہ ہو جاؤں اور مال جمع کروں۔ اسی وقت حکم دیا کہ غریبوں میں ان تمام مال کو بانٹ دو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، پریشان ہے، بیوی نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال بڑھ گیا ہے، اب کیا کروں؟ ہم تو یہ پریشان ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اور وہاں وہ پریشان ہوتے تھے کہ مال اب کہاں لگائیں گے، اس کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو بیوی سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ بیوی بھی ویسی ہی دیندار تھی، کہا کہ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، مال اگر بڑھ گیا تو غریبوں میں بانٹ دو۔ 6 لاکھ روپیہ اسی وقت بانٹ دیا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ زمین بیچ دیا ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، اب جب مکان بنانے کے لیے اس نے زمین کھودی تو اس میں سونا نکلا، دیگچا نکلا۔ اب یہ خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دیگچا تمہارا، میں نے زمین خریدی، دیگچا نہیں خریدا۔ اب وہ کہہ رہا میں دیگچا لے نہیں سکتا، میرے لیے حرام ہے، میں نے زمین بھی دے دیا، زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ تھا سب دے دیا۔ اب عدالت میں معاملہ ہو گیا، وہ مال رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ تمہاری بیٹی ہے، کہاں بیٹی ہے؟ کہا تم کو بیٹا ہے، کہاں بیٹا ہے؟ کہا نکاح کر دو اور یہ مال دونوں کو ہدیے میں دے دو۔ آخری مثال دے رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، وہ آدمی سامنے آتا تھا، نظر چرا کر کے بھاگ جاتا تھا، آدمی سامنا نہیں کرتا تھا، نظر بچا کر کے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو پکڑا، کہا تم مجھ سے بھاگتے کیوں؟ کہا کہ حضور میں نے آپ سے قرضہ تو لے لیا ہے، لیکن پیسہ ہاتھ پر ہے نہیں، آپ کو کہاں سے دوں؟ کہا کہ یہ مال بھی عجیب چیز ہے، تعلق خراب کر دیتا ہے، یہ مال بھی عجیب چیز ہے، یہ تعلق خراب کر دیتا ہے، چلو اگر تمہارے ہاتھ پر پیسہ نہیں تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن آگے تعلق خراب مت کرنا۔ وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ غریبوں سے محبت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے یہ پیغام آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جوانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، جوانوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے کہ مہینہ میں 100 روپے جمع کیا جائے، غریبوں کی اس سے مدد کی جائے، غریبوں کی بیٹی کی شادی کرائی جائے، غریبوں میں مدد کی جائے، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس کے حوالے سے میں نے پیغام آپ کو دیا ہے۔ مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم امارت شریعہ والے ہر جلسے میں یہ پیغام دیتے تھے کہ بھائی کمیٹی بناؤ، کمیٹی بناؤ، کمیٹی بناؤ، اور گاؤں کے گاؤں کی لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بولتے رہے، اس کا اثر نہیں لیا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ آج اس پر عمل ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ان جوانوں کے واسطے دعا کیجیے، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنائے۔ سیرت کے حوالے سے ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے کہ سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں رہتے ہیں اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 2 منزلہ مکان ہے مدینے میں، نیچے کی منزل میں نبی رہتے ہیں اور اوپر کی منزل میں صحابی رہتے ہیں۔ صحابی نبی کے سامنے نہیں بیٹھتے، صحابی نبی کے سامنے نہیں بیٹھ رہے بلکہ کنارے بیٹھتے ہیں، اس کنارے بیٹھتے ہیں، اس کنارے بیٹھتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے۔ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں بچتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ نبی سے میں برابری نہیں کر سکتا، نبی تو آقا ہے، میں غلام ہوں، کیسے برابری کروں، اور برابری میں بیٹھوں یہ بے ادبی ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو، تو حضرت علی جوش میں آئے، میں رسول اللہ کے لیے مٹ تو سکتا ہوں، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ 11 دن گزر گئے مدینے میں، پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ، ان کے ہم لوگ مقلد ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 11 دن ہو گئے مدینے میں، پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیشاب پخانہ نہیں کر رہے؟ کہا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ پیشاب کہیں وہی نہ ہو جائے، پخانہ کہیں وہی نہ ہو جائے جہاں نبی پاک کا قدم پڑا ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بغیر چپل کے مدینے میں چل رہے، پیر لہو لہان ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ حضور آپ بغیر چپل کے چلتے ہیں، پیر آپ کا لہو لہان ہے۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہی چپل نہ پڑ جائے جہاں نبی کا قدم پڑا ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، چوتھی مثال، آخری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وارنٹ جاری ہوا، جہاں دیکھو گولی مار دو، انگریز کی طرف سے۔ 3 دن چھپے، چوتھے دن باہر نکلا۔ کہا جان کو خطرہ ہے، آپ روپوش ہو جائیے، باہر مت نکلیے۔ تو کیا کہتے ہیں، جان بھاڑ میں جائے، مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ ہمارے نبی 3 دن غار ثور میں چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان چلی جائے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو بالکل بائی پاس جا رہے ہیں، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں۔ چند مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک جوان آ رہا ہے، بالکل چکنا گھڑا، چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، آتا۔ مولانا داڑھی رکھنے کے لیے نہیں بولتے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گیا، جب 4 مہینے گزر گئے تو مولانا نے ہمت جٹا کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ جوان ہو، مسلمان ہو، داڑھی رکھو، چہرے پر سنت سجاؤ۔ جوان آنا ہی چھوڑ دیتا، آ ہی نہیں رہا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی وہ جوان جو آتا تھا اب نہیں آتا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا، وہ شرمندہ ہو گیا اس لیے نہیں آ رہا۔ کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں نے کچے توے ہی میں روٹی ڈال دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک شاعر گزرے، ان کا نام ہے مرزا قتیل۔ مرزا قتیل بہت بڑے شاعر تھے، نبی کی نعت پڑھتے تھے، داڑھی بناتے تھے۔ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، داڑھی بنا رہے ہیں۔ ایک مداح ان کا آ گیا، کہا شاعر صاحب آپ نبی کی نعت پڑھتے ہو اور داڑھی کٹاتے ہو، نبی کی نعت پڑھتے ہو، داڑھی کٹاتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ چوری بھی سینہ جوری بھی، داڑھی کٹاتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا۔ کہا دل نہیں ٹوٹ رہا، نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ہاتھ چوم لیا، آج تم نے میری آنکھ سے پٹی ہٹا دی، اللہ جزائے خیر دے، آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں بناؤں گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اب خواہ کے لیے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، مضبوط دلیل میرے پاس ہے۔ اب حضرت کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون عالم ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل بتاؤ۔ کہا دلیل یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو داڑھی نہیں تھی۔ تو حضرت کو سمجھ میں آیا کہ 1 نمبر کا جاہل ہے اور اس کے پاس مضبوط دلیل یہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ او یہ مضبوط دلیل ہے، بچہ جب پیدا ہوا تو داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ تو بچہ جو پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے،
दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 150 साल पुरानी बात है, 150 साल पुरानी। पाकिस्तान में शादी हो रही है, मोबाइल का दौर नहीं था, नेट का दौर नहीं था। लड़की ने लड़के को देखा नहीं है, मजलिस में निकाह हो रहा है, लड़की इधर है, लड़का इधर है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े आलिम, वो निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। लड़की की निगाह जैसे ही लड़के के ऊपर पड़ी, देखा कि दाढ़ी वाला लड़का है, दाढ़ी टोपी वाला आलिम दीन है। लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है, मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का चेहरा लटक गया। सबने सोचा कि हज़रत का भी चेहरा लटक गया, मारे शर्म के मारे नहीं झुका था, मुराकबे में चले गए थे। मुराकबे के बाद सर उठाया, कहा कि पता है कि इस लड़की ने दाढ़ी का इनकार क्यों किया? अब लोगों के कान खड़े हो गए, इतना बड़ा आलिम किस नतीजे पर पहुंचा है? कहा कि दरअसल इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ पसंद है, नबी की सुन्नत और नबी की पसंद नहीं है। हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक बात कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं, आदत नहीं हो पा रही है, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, आदत नहीं है, आदत बनेगी, तौबा करते रहिए, ईमान आपका सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं, चोरी कर रहे हैं, सीना चोरी मत कीजिएगा, तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है, ईमान क्यों चला जाता है, ये राज बता रहा हूँ। दाढ़ी तो रखता हूँ लेकिन मुझको खुजली होती है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता। नबी को खुजली नहीं हुई, आपको खुजली हो रही, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखने के बाद बूढ़ा मालूम होता हूँ, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, तो सरकारी घास मालूम होती है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों जाता? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। जो नबी की पसंद, नबी की सुन्नत में ऐब लगाए, वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता।